جرجان سے طرطوس جانے والا قافلہ پہاڑ کے دامن میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک ڈاکو نے اس قافلے پہ حملہ کر دیا اور لوٹ کا بازار گرم شروع ہو گیا۔ ڈاکو اس قافلے والوں کے مال و اسباب کو لوٹنے لگ گئے اور ایک ڈاکو کے سردار کی نظر ایک بچے پر پڑی جو کہ نو عمر بچہ تھا، جوانی میں بھی قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور وہ بار بار اپنے تھیلے کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اسے پکڑ کر ڈاکو کے سردار کے پاس جب لایا گیا تو اس نے اس تھیلے کو جب مانگا ڈاکوؤں کے سردار نے تو اس نے تھیلے کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا اور ڈاکوؤں کے سردار کے کہنے کے باوجود اس نے تھیلا حوالے نہ کیا۔ تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے اس تھیلے کو سے چھین لیا تو وہ منت کرنے لگا اور گڑگڑانے لگ گیا اور آہذاری کرنے لگ گیا کہ مہربانی کریں یہ تھیلا مجھے واپس کر دیں، اگر نہیں کرنا تو اس کے اندر جو نقدی ہے وہ تم لے لو اور اس کے اندر جو کاغذات ہیں وہ میرے حوالے کر دیں۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا، عجیب بات ہے، بچے کو روپے پیسے کے ساتھ غرض نہیں ہے لیکن اس کو اپنے اس کاغذات سے بڑا پیار ہے۔ تو اس نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تمہیں نقدی کی فکر تو نہیں ہے لیکن تمہیں اس کاغذات کی اوراق کی بڑی فکر ہے۔ تو وہ بچہ بولا کہ اے ڈاکوؤں کے سردار، اصل ان کاغذات کے اندر میرا علمی سرمایہ ہے، اس کے اندر وہ میرا علمی سرمایہ ہے جس کو میں نے بڑے مصائب جھیل کر حاصل کیا اور بڑی سفر کی تلخیاں سہ کر میں نے اس کو حاصل کیا ہے، تو اس لیے اس کے اندر میرا قیمتی علمی سرمایہ ہے، یہ میرے حوالے کر دو، مجھے دے دو، وگرنہ میری زندگی کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں دین کا علم حاصل کرتا رہا اور اس کے اندر میں لکھتا رہا، اب میرا سب کچھ علم اس کے اندر ہے۔ تو ڈاکو کا سردار چپ ہو گیا، تھوڑی دیر بعد خاموش کے بعد اس نے سر اٹھایا اور ڈاکو کے سردار نے ایک جملہ بولا، اس جملے نے اس بچے کے دل کی کایا کو پلٹ کر رکھ دیا اور اس بچے کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا، اس نے کہا کہ عجیب بات ہے اے بچے کہ وہ علم کس کاری کہ جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ علم وہ لازوال دولت ہے جو کبھی چوری نہیں ہوتا، جس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، لیکن تو نے عجیب علم حاصل کیا کہ اس کو ڈاکو اڑا کر لے کر جا رہے ہیں۔ بس اس جملے نے اس بچے کی دل کی کایا کو پلٹ دیا اور اس کے دل و دماغ کو اندر ہلچل پیدا ہو گئی اور بچہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ جملہ بار بار بچے کے ذہن کے اندر گونج رہا تھا کہ وہ علم کس کاری جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ علم وہ لازوال دولت ہے جسے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ جملہ اس بچے کے ذہن کے اندر بار بار گردش کر رہا تھا، یہ فکرہ اس کی قوت سماعت کے ساتھ بار بار ٹکرا رہا تھا اور بچے نے آخر کے اندر ایک عظیم فیصلہ کیا۔ بچے نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ جو وہ علم حاصل کرے گا اسے کاغذ اور قلم پہ نہیں تحریر کرے گا بلکہ اسے دل و دماغ پہ نقش کر لے گا۔ جو بھی سنے گا اسے لکھے گا نہیں بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے سینے پہ جو ہے اسے پیوست کر لے گا، اس کو نقش کر لے گا اور اسے یاد کرے گا۔ یوں بچے نے ایک بار پھر محنت کی اور پھر محنت کرنے کے بعد اب جو بھی وہ پڑھتا تھا اسے لکھتا نہیں تھا بلکہ اپنے دل پہ نقش کر لیتا تھا۔ یوں جب وقت گزرتا گیا تو بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا اور اس فیصلے نے اس بچے کی لیے ایک اہم اسے جو ہے سبق دیا۔ اور جو بچہ تھا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون تھا؟ وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ بچہ جس کو آج دنیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، یہ وہی بچہ تھا کہ جس کی اس ڈاکو کے ایک فکرے نے آپ کی کایا کو پلٹ دیا اور آپ نے ہمیشہ کے لیے جو بھی پڑھا جو بھی سنا اسے تحریر نہیں کیا بلکہ آپ نے سینے پہ نقش کر لیا اور آج دنیا اس کو امام غزالی کے نام سے یاد کرتی ہے۔